بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے جس میں نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ گھر والا آدمی روزانہ 5 مرتبہ وہاں غسل کرے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ قالو، صحابہ نے کہا، لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں بچے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ پاک ان 5 نمازوں کے ذریعے سے آدمی کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 نمازیں جو آدمی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے دھلتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جس طرح سے ایک آدمی کسی نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، تو 1 مرتبہ آدمی نہاتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے کتنا، تو 5 بار جو روزانہ نہائے گا کتنا صاف ہو جائے گا۔ اور جو 5 نمازیں پڑھے گا، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مغرب پڑھی، مغرب سے عشاء تک جو گناہ ہوگے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء پڑھی، عشاء سے لے کر مغرب، عشاء پڑھی تو عشاء تک کی گناہ معاف، اور جب فجر پڑھیں گے تو پھر عشاء سے لے کر فجر تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ سمجھے؟ فجر پڑھی تو ظہر تک کے جو گناہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے آدمی نمازوں کو نہ چھوڑے، کسی بھی حال میں نہ چھوڑے، اور کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہو۔ بھائی گھر کا کوئی بالغ آدمی نماز کو نہ چھوڑتا ہو، اس کی فکر کرو۔ اولادوں کے بارے میں، نسلوں کے بارے میں، بچوں بیویوں کے بارے میں فکر کرو، کوئی آدمی نماز نہ چھوڑتا۔ اور یہ روزانہ جا کے یہ حدیث سناؤ گھر میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فضائل ہی معلوم نہیں ہے۔ فضیلت جب سامنے آتی ہے، عذاب کی بات سامنے آتی ہے، تو پھر آدمی کی رغبت بڑھتی ہے عمل میں۔ تو فضیلت اگر گھر والوں کو پتہ ہو، آپ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے نا۔ آپ بھی گھر میں پہلے حدیث نہ بیان کرو، پہلے مثال دو، آپ اس طرح سے سمجھو کہ روزانہ آپ کتنی بار نہاتے ہو۔ جو بچہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا اسے کہو کتنی بار روزانہ نہاتے ہو، کہے گا 1 بار نہاتا۔ آپ کے جسم پر میل تو نہیں۔ 5 بار نہاؤ گے تو کیا ہوگا؟ آپ اسے بتائیے 5 بار نہاؤ گے تو کیا ہوگا، اس سے پوچھئے، اسے بلوائیے، کہے گا بالکل صاف ستھرا ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیجیے کہ جو آدمی روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ 5 بار وہ نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہ رہے۔ اسی طرح سے 5 نمازیں پڑھنے والے کے جسم سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھے جی؟ تو اس حدیث کو کون جا کے بیان کرے گا بھائی؟ یاد رہے گی نا؟ یہ تو آسان ہے، اپنی زبان میں بیان کر دیں، اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، کسی نہ کسی درجے محنت کر کے، سماجت کر کے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، کسی نہ کسی درجے پر تیار ہو جائے گھر والا، بیٹا، بیٹی، بیوی، جو بھی نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتا تیار ہو جائیں ہم جا کے پوچھیں سب نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ سب نے پڑھ لی الحمدللہ۔ جس نے نہیں پڑھی فکر کریں اس کی۔ تو نماز ہی زندگی سے نکل گئی تو کیا بچے گا؟ اگلی حدیث سنیے، اس سے زیادہ اہم ہے، سخت ہے، ڈانٹ بھی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ہمارے یہاں اسکولوں کی کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے نا، نماز دین کا ستون ہے، ستون ہی ہو جاتا ہے، بس عمارت کھڑی نہیں کرتے ہم، پڑھنے کی حد تک کی۔ تو یہ اس کی اہمیت دلوں میں پیدا ہو جائے نا۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ کافر نقصان پہنچا رہا ہے دین کو، مسلمانوں کو، لیکن مسلمان بھی تو پہنچا رہا ہے۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی،
گھر کے چراغ سے. یہی حال ہے آج. اس اسلام کی عمارت کو آج مسلمان سے آگ لگی ہوئی ہے, مسلمان سے. تو غیر سے تو کیا ہم خیر کی توقع کریں گے؟ ایک عمارت ہو, 5 آدمی اس کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور 95 اس کی گرانے میں لگے ہوئے ہیں, پھاوڑے, کدالیں اور بلڈوزر اور چیزیں لے کر وہ 5 آدمی دفاع کر رہے ہیں اور 95 گرا رہے ہیں. تو بچے گی وہ؟ کیا بچے گی؟ یہی مثال ہے دین کا بھی. آج امت میں سے 5% مجمع نماز پڑھتا ہے, 95% نہیں پڑھتا, 95% بے نمازی. اور اس کی مثال آپ آسان دیکھیے. آپ دیکھیں, آپ نماز کے اوقات میں آپ بازار سے گزرے, کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو. جہاں 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, 100 میں سے 5 اٹھ کر چلے جائیں تو نہیں محسوس ہوتا نا, فرق نہیں پتہ چلتا. اسی طرح سے یہ بھی حال ہے. تو 95% لوگ وہ ہیں جو دین اسلام کو ڈھا رہے ہیں, گرا رہے ہیں, نماز کو ترک کر کے. اور ان سے کہا جائے, وہ تو کہتے ہیں, ہم وہ خود مطمئن ہیں, ہم تو کوئی اسلام کے خلاف ہم تھوڑے کوئی کام کر رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھوڑی کر رہے ہیں. تو نماز چھوڑ کر بھی اس کو گناہ نہ سمجھے آدمی, تو پھر کیا زندگی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی بنیاد ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ سر ہے. سر کٹ گیا تو کیا رہے گا؟ تو اسلام کے اندر نماز کی حیثیت کیسی ہے؟ جیسے جسم میں سر ہوتا ہے. تو یہ 2 حدیثیں آپ نے پڑھ لی کہ جس نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو بولو قائم کیا, اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ڈھا دیا, گرا دیا. اور پہلے والی حدیث کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا ایسا ہے جیسے کہ کیا کرے گا, وہ 5 بار نہائے گا. سمجھے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے. سبحانک اللہ. ہاں, وہ بدھ کو اور جمعے کو انشاءاللہ شروع ہوگا. ہاں, اپنے بس نام ڈال دو, ٹھیک ہے. بدھ کو اور جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد چھوٹا سا ایک کورس.